السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے، اصلاح کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے 4 شکلیں ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ کوئی آدمی تقوی حاصل کرنا چاہے، اس لیے کہ تقوی کے بغیر دینداری نہیں، بغیر دینداری کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ قربانی بھی اس کا مقصد بھی تقوی ہے نا۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں عرض کیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے بڑا اہم مضمون بیان کیا ہے۔ لیکن کتنا بھی اہم مضمون بیان کیا جائے، کتنی بھی قرآن کے دلائل، حدیث کی دلائل اور دوسرے اقوال صحابہ کے، بزرگوں کے پیش کر دیے جائیں، لیکن کوئی آدمی اگر نہ بدلنا چاہے، کوئی بدل سکتا ہے؟ ایک آدمی نہ بدلنا چاہے، جیسی زندگی ہے ویسے ہی کوئی بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جہاں تک تقریروں کی بات ہے، آج دنیا میں تقریروں کی کمی نہیں ہے، ہر طرف تقریریں سننے کو مل جائیں گی۔ واٹس ایپ پہ چلے جاؤ، یوٹیوب پہ چلے جاؤ، انسٹاگرام پہ چلے جاؤ، سوشل میڈیا میں چلے جاؤ، ریڈیو اور ٹی وی میں چلے جاؤ، ہر جگہ بیانات بڑے بڑے اکابر علماء کے بیانات آ رہے ہیں، ہے نا؟ لوگ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایک باغ ہے، بہترین قسم کا پھول اس میں کھلا ہوا ہے، خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اپنے ناک کو بند کر لے، خوشبو کا ذرہ بھی اندر جائے گا؟ نہیں نا۔ ایسی ہر طرف تقریریں ہیں، ہر طرف قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر نہ بدلنا چاہے، کوئی بدل سکتا ہے؟ میری تقریر کی تو حیثیت ہی کیا ہے، چھوڑو۔ میں کہا کرتا ہوں، نبی کی ذات بھی اگر آ جائے، امام الانبیاء بھی آ جائیں، کوئی بدلنا نہ چاہے تو بدل نہیں سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کیا ابو لہب بدل جائیں، کلمہ پڑھ لیں، کوشش کیا ابو جہل بدل جائے، کلمہ پڑھ لے، نہیں بدلنا تھا، امام الانبیاء کی ذات بھی نہیں بدل سکی۔ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ہم کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا ہے۔ اگر بدلنا ہے تو امام غزالی یا حدیث
کوئی بھی بولے، اور میں بڑی کوششیں کر کے قرآن و حدیث کی جو باتیں لاتا ہوں تاکہ ہمارے اندر جو رذائل ہیں، ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح ہم کریں۔ یہی تو مقصد ہے نا، یا کوئی اور مقصد ہے؟ لیکن ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے طے کر کے ہم کو نہیں بدلنا ہے۔ اب نہیں بدلنا چاہتے ہو تو ہم کیا بدلیں گے؟ نبی کی ذات بھی نہیں بدلے گی، ہے نا؟ اسی لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی یہاں بیٹھے یا کسی بھی دینی مجلس میں جا رہا ہے، وہ اس ارادے سے بیٹھے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے اس کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، اور جو غلطیاں ہمارے دامن و گریباں میں ہیں، ہمارے اندر ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ بھائی اصلاح کرو گے تبھی اصلاح ہوگی نا۔ ورنہ شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ شیطان انسان کو تصویف میں ڈالتا ہے۔ تصویف کہتے ہیں ٹال مٹول کو۔ یہ بے نمازی ہے، نماز پر اچھی تقریر سن لیا، نماز پڑھنا چاہیے بھائی، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، بیان سنا اس نے اور دل میں آیا کہ ہاں پڑھنا چاہیے، تو شیطان یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، معلوم ہے ایسا بولیں گے تو بات نہیں بنے گی، بولتا ہاں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے اگلے جمعہ سے شروع کر لیں گے۔ شیطان تصویف ٹال مٹول، اگلے جمعہ سے وہ کام شروع کر لیں گے۔ جب اگلا جمعہ آتا ہے تو کہتا ہے اگلے جمعہ سے شروع کر لیں گے، یہاں تک کہ اگلا جمعہ ہوتے ہوتے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ٹال مٹول کر کے اس حال میں اس بندے کو دنیا سے لے جائیں، اولاد آدم کو، کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو۔ جس طرح ہمیں مردود کیا گیا ہے، ہم اولاد آدم کو بھی جتنا لے جا سکیں ہم اس کو مردود کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ جب ابلیس یہ کر رہا ہے، ٹال مٹول میں لگا رکھا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں دین کی بات سننے کے، اور کوئی مقصد نہیں یہاں بیٹھنے کا۔ جماعت کھڑی ہوگی 1:30 بجے، ابھی آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ حضرات جو آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے 100% جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے۔ یہاں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایران توران کی یہاں وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری اصلاح کی بات یہاں ہوتی ہے۔ لیکن چاہے ہم جتنی تیاری کریں، جتنی اچھی بات کہیں، جتنے اچھے لب و لہجے میں کہیں، لیکن ایک آدمی طے کر لیا ہے ہم کو نہیں بدلنا ہے، کوئی بدل سکتا ہے اس کو؟ نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ طے کیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے، اے اللہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنے رذائل کو، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ آدمی طے کرے گا تو بھی تو بات بنے گی نا۔ جب آدمی پہلا قدم طے کرتا ہے ہاں بھائی بدلنا ہے، قرآن و حدیث کی جو بات آ رہی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہی بات بنے گی نا۔ ورنہ امام غزالی ہوں یا کوئی اور ہوں، چاہے جتنی شکلیں بیان کر دیں، ہم بیان کر دیں گے، نہ عمل کرنے والا سن لے گا، بات ختم۔ ایسا نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عمل کرنے کے ارادے سے یہ آپ طے کیجئے کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب پہلا قدم ارادے کا ہے تو اللہ اس کے بعد آسانی فرما دیتے ہیں۔ پہلے ہی ارادہ نہیں ہے عمل کا تو پھر آگے بات نہیں بنے گی نا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، آج بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے، حالات کا شکایت ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان حالات کا شکار ہیں، پوری دنیا تقریباً مسلمان حالات کا شکار بنے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مسائل ہیں۔ اس ملک میں تو خیر ہے ہی، میں پوری دنیا کی بات کہہ رہا ہوں، ہر جگہ مسلمان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، حالات میں پریشان ہیں۔ مسلمان بن کے جینا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، راستوں میں نماز پڑھ لینا مشکل ہو رہا ہے، تو بہت سارے مشکلات ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے، حالات بلا وجہ نہیں آتے ہیں۔ یہ حالات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، حالات بلا وجہ نہیں آتے ہیں۔ کائنات کا نظام تو اللہ کے حوالے ہے نا، اللہ نظام چلا رہے ہیں نا بھائی، اور اللہ ایسی بیٹھے بیٹھے کوئی بلا وجہ کے حالات تو نہیں لاتے رہتے ہیں نا۔
ہر حالت کے پیچھے کوئی منطق ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، بلا وجہ حالات نہیں آتے ہیں۔ کہیں زلزلہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے جو اللہ کو معلوم ہے۔ کہیں اگر مسلمان مارے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی حالات ہیں، بلا وجہ حالات نہیں ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے۔ اور آج کی حالت تو چھوڑیے، تاتاریوں کی مثالیں میں دیا کرتا ہوں کہ حالات بلا وجہ نہیں آتے ہیں۔ تاتاریوں کو اللہ نے جو اس زمانے کے مسلمانوں پر مسلط کیا تھا، مشہور واقعہ ہے نا کہ تاتاریوں نے پوری بستی، پورے شہر کو ختم کر دیا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1,06,00,000 مسلمان مارے گئے تھے اس زمانے میں، تاتاریوں نے۔ 1,06,00,000 معمولی ہے کیا؟ جہاں جاتے پوری بستی، پورا شہر ختم کر دیتے تھے۔ ابن الاسیر کامل، علامہ ابن اسیر ایک زمانے کے مورخ ہیں، جس زمانے میں تاتاری آیا تھا نا، ابن الاسیر نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ الکامل۔ شوق ہو کبھی تو دیکھیے اٹھا کے اس زمانے کی تاریخ، جس زمانے میں تاتاریوں نے 1,06,00,000 مسلمانوں کو مارا تھا اور شہر کے شہر تباہ و برباد کر دیے تھے، اس زمانے کی تاریخ علامہ ابن اسیر نے اپنے قلم سے لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ الکامل۔ عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، ممکن ہے انگلش میں بھی ہو۔ تو تاریخ الکامل میں علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے، کیا بات لکھی، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری نگاہوں نے اس منظر کو نہ دیکھا ہوتا۔ پوری بستی مسلمانوں کے قتل ہو رہی ہے، آسان ہے دیکھنا کیا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہماری بستیوں میں قتل و غارت گری ہو اور ہزاروں مسلمان مارے جائے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ ابن الاسیر بچ گئے، تاریخ لکھ رہے ہیں، کاش میری ماں نے جنا نہ ہوتا، میں نے وہ دن نہ دیکھا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں علامہ ابن اسیر، ایسا لگتا تھا اس زمانے کے جو لوگ علماء بچ گئے تھے، جو مورخین بچ گئے تھے، دانشوران بچ گئے تھے، جو لوگ بچ گئے تھے تاتاریوں کے حملے سے، سب یہی کہتے ہیں اب آئندہ اسلام کبھی پنپ نہیں سکے گا، اسلام آئندہ باقی نہیں رہ سکے گا۔ بھائی 1,06,00,000 پوری بستی، وہاں کم آبادی ہے، چھوٹی آبادی کے علاقے تھے، عراق، بغداد، یہ وہ علاقے، پوری شہر۔ تو کہتے ہیں ابن اسیر کہ اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ شاید اب یہ اسلام کا چراغ بجھ جائے گا اور مسلمان اب دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک تاتاری شہزادہ ایک راستے سے جا رہا ہے، کہ اللہ والے بزرگ بستیوں میں تو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، انہوں نے جنگل میں ایک جھوپڑی بنا کے وہی اللہ اللہ کر کے جو کچھ جنگل میں مل رہا تھا کھا پی کے اپنا وہی اللہ اللہ کرتے تھے۔ تاتاری شہزادہ پوری بستی ختم کر کے، جلا کر کے، قتل کر کے جب وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے، اپنے آدمیوں سے کہا اس میں کون رہتا ہے دیکھو، جا کے دیکھا تو کوئی اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، کہا ان کو بلا کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا گیا۔ شہزادے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا اپنا۔ مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہوں۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ اللہ 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 کو یاد کر رہا ہوں۔ کچھ اور باتیں ہوئی، اس کے بعد اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اس شہزادے نے پوچھا اللہ والے سے تمہارا ایمان ہے نا کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ نے ہم کو جو مسلط کیا ہے تم پر قتل کرنے کے لیے اللہ کی مرضی سے نا، اللہ کے چاہے بغیر تو نہیں ہوا ہے نا؟ تو اللہ والے نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا ہوگا یہ بکریاں چرانے والے جو ہوتے ہیں، ریور ہوتا ہے نا، بھیڑ بکریوں کا جو ریور ہوتا ہے، تو چرانے والے ساتھ میں ایک شکاری کتا بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ والے نے بادشاہ سے پوچھا کتا ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے۔ کسی لیے رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے تاکہ جو ہے
بکریاں بہت بھاگتی ہیں ادھر ادھر، بکریوں کا چرانا اور اکٹھا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، بڑا مشکل کام، اسی لیے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ نے تربیت وہاں دیا ہے، آسان نہیں بکریوں کو اکٹھا رکھنا۔ تو بکریاں چرانے والے کتا بھی رکھتے ہیں تاکہ بکریاں زیادہ بھاگے تو وہ پکڑ کے لے آئے، اس کو ریوڑ کے ساتھ رکھے۔ بادشاہ نے کہا دیکھا ہے، بس یہی مثال ہے، مسلمان راستے سے بھٹک گئے، مسلمان شریعت سے ہٹ گئے، مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگ گئے، اللہ نے تم جیسے کتے کو مسلط کیا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ جم کے کہا، ڈرے بغیر شہزادے کے دل میں یہ بات آ گئی، اللہ حالات لانے والے ہیں نا، اس نے بزرگ کو قتل نہیں کیا۔ آگے لمبا واقعہ ہے، لیکن صرف 30 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ صرف 30 سال کے بعد جن تاتاریوں نے 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا، وہی شہزادہ ایمان لاتا ہے اور پھر وہی تاتاری سارے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ کوئی ایک بستی اگر مٹ گئی، ایران کا نام ایسے ہی لیا ہے، اس زمانے میں ایران بڑا طاقتور تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے۔ تاتار کا جو کہانی ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے پاسماں کعبے کو صنم خانے سے۔ جو آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، وہ صرف 30 سال کے بعد خود اسلام کے پاسبان بن گئے۔ تو حالات بلا وجہ نہیں آتے، اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر گھن لگ گیا تھا، شریعت سے دور ہو گئے تھے، اللہ نے مسلط کیا، مار کے ختم کیا، اور پھر ان کو اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ آج ہماری جو حالت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ کرے قرآن کریم میں اللہ نے تو فرما دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں بدلو گے تمہاری جگہ ہم دوسرے قوم کو اسلام کی دولت عطا فرمائیں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے وہ۔ ہمارے یہاں تو یہ قرآن کی بات کہو سمجھ میں نہیں آتی ہے، حدیث کی بات کہو سمجھ میں نہیں آتی ہے، جتنی مثالیں دو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے جذبات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان انگریز، انگلینڈ کا رہنے والا، اس نوجوان نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، نام اس نے محمد رکھا، نوجوان تھا، انگریز تھا، گورا، انگلینڈ کا ہی واقعہ ہے۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، انگریز نے۔ رمضان سے قبل اس نے اسلام قبول کیا تھا، نماز بھی پڑھنے لگا، اور جب رمضان آیا تو روزہ بھی اس نے رکھا، ساتھ میں تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ تو ہے نا۔ تو اس نوجوان کو معلوم ہوا کہ یہ تراویح کی نماز ہے، اور تراویح کی نماز عشاء وغیرہ ملا کے اگر سکون اطمینان سے پڑھا جائے 2-2.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے تقریباً۔ جن لوگوں نے رمضان میں حرم میں نماز پڑھا ہوگا، مکے میں یا مدینے میں، تو حرم میں جو تراویح ہوتی ہے 1.25 پارے کی تراویح ہوتی ہے، صرف 4 روز، اس کے بعد پورے مہینے 1 پارے کی تراویح ہوتی ہے۔ 1 پارہ پڑھتے ہیں روزانہ حرم کے امام، لیکن تراویح مکمل ہونے تک تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، جلدی پڑھے، جو حافظ جلدی پڑھے گا اس کے ہاں جانا بھئی 10 منٹ، اگر دیر ہو گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ بڑے عجیب مزاج کے، دیر ہو گئی تراویح میں گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، کیوں 10 منٹ دیر ہو گئی، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کیا کرنا 10 منٹ بھائی، چلو جلدی ختم کر دو۔ تو بہرحال تراویح کوئی ٹھیک سے پڑھ رہا ہے اگر حرم میں 2 گھنٹہ 2.25 گھنٹہ تقریباً، اب اس نوجوان کو تراویح پڑھنی تھی، اور رات میں اس کی ڈیوٹی تھی کمپنی میں، انجینئر تھا وہ، الیکٹریکل انجینئر تھا، بڑی بڑی مشینیں چلتی تھیں، اس کی نگرانی اس کی ذمہ داری تھی، اور اس کو 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی تھی۔ تو اس نے کہا رمضان ہے، ہم کو تراویح پڑھنی ہے، نماز تو خیر جلدی پڑھ لیتا ہے آدمی، کہیں مصلی بچھایا پڑھ لیا، لیکن تراویح پڑھنی تو 2-2.5 گھنٹہ لگے گا۔ تو اس نے اپنے کمپنی کے مینیجر سے کہا، اس محمد نامی نوجوان نے،
کہ صاحب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام میں یہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے رات میں، مجھے تراویح پڑھنی ہے، اس کے لیے مجھے 2-2.5 گھنٹے کی چھٹی چاہیے۔ تراویح پڑھنا ہے تو کمپنی میں تو تراویح ہو نہیں رہی ہے، دور کہیں مسجد ہوگی، آنے جانے میں تقریباً 3 گھنٹہ لگ جائے گا، مجھے چھٹی چاہیے۔ مینیجر نے کہا نہیں، چھٹی نہیں مل سکتی 3 گھنٹے کی آپ کو، بھئی بڑی کمپنی ہے، مشینیں چل رہی ہیں، اس کی نگرانی کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ نہیں، چھٹی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس محمد نے کہا اگر چھٹی نہیں دے سکتے تو میرا ریزائن، میرا استعفیٰ، نہیں چاہیے مجھے ایسا کام جو مجھے دین پر عمل نہ کرنے دے۔ ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، بہت سارے مسلمان مل جائیں گے، یجمان نماز نہ کو پڑھو ٹھیک ہے، یجمان تراویح نہ کو پڑھو ٹھیک ہے، حالانکہ مسلمان، یجمان بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، لیکن کیسے مسلمان؟ باپ دادا کے زمانے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، وہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کے جذبات دیکھو، اس نے کہہ دیا کمپنی سے، حالانکہ بڑی اچھی ملازمت ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، اگر تراویح کے لیے 3 گھنٹے کی چھٹی نہیں ملی میں ریزائن دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ مینیجر نے کہا ٹھہر جاؤ، میں بورڈ سے بات کرتا ہوں، جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں ان سے بات کریں گے، چونکہ یہ بندہ بہت لازمی حصہ تھا، محنت سے کام کرتا تھا، محنتی آدمی کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے، مسلمان ذمہ داری سے محنت سے کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو ابھی ایمان لایا تھا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، یا تو چھٹی دو نہیں تو ریزائن۔ تو مینیجر نے پہلے انکار کیا، بعد میں اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بورڈ سے بات کرتے ہیں، اور بورڈ میں جب بات رکھی تو بورڈ میں یہ بات آئی کہ ہاں بھائی یہ بندہ کام کا بندہ ہے، اگر چلا گیا تو مشکل ہوگا ایسا بندہ ملنا، لہذا ایک کام کرو چھٹی دے دیتے ہیں۔ لہذا بورڈ نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کو رمضان کے لیے، پورے رمضان کے لیے روزانہ 3 گھنٹے کی چھٹی آپ کو رات میں ملتی ہے، اور رات کا شفٹ تھا اس کا، الحمدللہ اس نے اپنی تراویح پوری کی، کام بھی کرتا رہا۔ جب ان کو چھٹی مل گئی تو اسی کمپنی میں 60 یا 40 اور مسلمان تھے جو ملازم تھے۔ اب ان ملازموں نے دیکھا کہ بھئی اس بندے کو ابھی ایمان لایا اور تراویح کی 3 گھنٹے کی چھٹی مل گئی ہے، لہذا ان مسلمانوں نے مینیجر سے جا کے کہا، وہ مسلمان ہوئے تھے، برسوں سے کام کر رہے ہیں اور باپ دادا سے مسلمان ہیں، نئے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ مینیجر سے کہ بھئی آپ نے اس کو چھٹی دیا ہے محمد کو، ہم لوگوں کو بھی چھٹی چاہیے تراویح پڑھنے کے لیے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ مینیجر نے سمجھایا کہ بھئی تم آج تو مسلمان ہوئے نہیں ہو، مسلمان تو تم پہلے سے بھی ہو، 30 سال سے کام کر رہے ہو، کبھی تم نے تراویح کی چھٹی نہیں مانگی ہے، آج کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں آپ نے اس کو دیا ہے، ہم کو بھی دیجیے۔ تو مینیجر نے کہا نہیں تم لوگوں کو چھٹی نہیں ملے گی، حالانکہ کتنے ہیں وہ؟ تقریباً 40 کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ کہا نہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ تو ان لوگوں نے دھمکی دیا اگر آپ چھٹی نہیں دیں گے تو ہم لوگ ریزائن کر دیں گے، استعفیٰ دے دیتے ہیں کام سے۔ مینیجر نے کہا اگر تمہارا ارادہ کل استعفیٰ دینے کا ہے تو آج ہی استعفیٰ دے دو، چلو جاؤ یہاں سے چھٹی کرو، کل استعفیٰ نہیں آج ہی دے دو، تم ضرورت نہیں تمہاری ہم کو۔ پھر اس نے ڈانٹا کہ تم آج تو مسلمان ہوئے نہیں، برسوں سے مسلمان ہو، کبھی تراویح کا خیال نہیں آیا، اور آج اس بندے نے جب تراویح کی بات کی ہے وہ ابھی مسلمان ہوا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم کو بھی تراویح کی چھٹی چاہیے۔ تو اصل بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو اسلام میں جو داخل کرتا ہے نا، ان کے جذبات الگ ہوتے ہیں، دین پر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جو باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، گھن لگ گیا ان کے اندر، غرور و کبر آ گیا ان کے اندر، ہم تو ہیں مسلمان، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے نا، یہی بات تو یہودی کہتے تھے۔ اللہ نے جنت کسی کے لیے نہیں، جو محنت کرے گا، عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، محنت و مشقت کرے گا، اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو مینیجر نے کہہ دیا کل چھوڑنا ہے آج ہی چھوڑو، نکلو یہاں سے، تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں اور بزرگوں، حالات بلا وجہ تو نہیں آتے ہیں نا، حالات اگر آ رہے ہیں ہم پر، ہماری وجہ سے آ رہے ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ ہر آدمی اپنے دامن و گریباں میں دیکھے ہم کتنے امانت دار ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے حلال و حرام کا امتیاز کرنے والے ہیں۔ ہمارا مسئلہ الا ماشاءاللہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، عام مزاج یہ ہو گیا، جہاں سے ملے جیسے ملے درگھسیٹ
جو کچھ آ جائے سب جیب میں، بس حلال ہو کہ حرام ہو اس کی فکر نہیں ہے، کہیں سے آنا چاہیے بس۔ ہماری تعلیم یہ نہیں ہے، ہماری تعلیم یہ ہے کہ بہرحال شریعت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو، اپنے دل کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو بات آئے گی ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات ہی آپ طے کریں گے تو اللہ آسان فرما دیں گے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ مہربان ہے نا، مشفق ہے نا، اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا؟ دیکھو تقوی اگر چاہیے، دینداری چاہیے، اس کی ایک شکل اللہ نے قرآن میں بتا دیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ، عارفین کے ساتھ رہو۔ چور کے ساتھ رہو گے چوری ہی آئے گی، لٹیرے کے ساتھ آؤ گے وہی سکھائے گا، سود خار کے ساتھ آؤ گے وہی سکھائے گا تم کو، ہے نا؟ آج سود خاری، اللہ اکبر۔ ایک بڑے عالم ہیں اسی ملک کے، وہ کہتے ہیں کہ میرا سفر ہوتا رہتا ہے پوری دنیا میں، پوری ہندوستان میں، اور اس ملک میں ہم مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کشمیر سے کنیا کماری، گجرات سے بنگال، پورے ملک میں میرا سفر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں وہاں کے مسلمانوں سے اس شہر کے، اس قصبے کے، اس بستی کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ الفاظ بڑے درد کے ساتھ کہنے پڑ رہے ہیں کہ اس ملک کا مسلمان ہر جگہ سود میں جکڑتا چلا جا رہا ہے، ہر جگہ کا مسلمان سود میں جکڑتا چلا جا رہا ہے۔ سود ہمارے صفوں میں آ گیا ہے، مالدار سود لے رہا ہے کاروبار بڑھانے کے لیے، غریب لے رہا ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ سودی کاروبار کرنے والے، یہ سیٹھ لوگ جو بھی ہیں جہاں سے لیتے ہیں ان کی چاندی ہو رہی ہے، اور مسلمان ہر جگہ، عورتیں مرد جو ہے سود کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں، حضرت نے فرمایا، برودا تشریف لائے تھے، احمد آباد سمجھو تشریف لائے حضرت، تو بڑے عالم ہیں، ایک صاحب کا گھر تھا بڑا عالی شان، تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ شہر میں یہ بڑے عالم آ رہے ہیں، جس آدمی کا گھر بڑا ہے، اچھا ہے، سہولت کا ہے، ان کے یہاں انتظام کیا، بڑے عالم اللہ والے۔ ایک بڑے صاحب کے گھر میں محل نما گھر ہے، انتظام کیا گیا حضرت کے ٹھہرنے کا، تو وہ حضرت فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، حضرت اس بڑے مالدار کے گھر میں گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھ کے باہر آ گئے۔ ان کے مریدین نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس گھر سے زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ والوں کا قلب صاف ہوتا ہے نا، محسوس اللہ کرا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ اور ایک اور بزرگ کے بارے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، غالباً وہ اپنے پیر کی بات کر رہے تھے، وہ ایک جگہ ایک بستی میں جاتے تھے، ایک شہر میں، تو ایک ان کے مرید خاص تھے، ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور وہیں لوگ آتے تھے ملنے جلنے والے، وہیں ٹھہرتے، وہیں کھانا پینا ہوتا، یہ معمول چلتا رہا۔ حضرت جب کبھی آتے تو ان کے گھر پہ ہی ٹھہرتے۔ تو پڑوس میں ایک دوسرے مسلمان تھے، مالدار تھے، ان کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا بھائی حضرت آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں تو کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے نا، ہمیشہ آپ تو خدمت کرتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی حضرت سیدھے سادھے آدمی ہیں، نئی جگہ پہ ان کو تکلف ہوتا ہے، ہمارے گھر میں سب چیز پردے کے لحاظ سے ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کیجیے، اب کی بار حضرت آئیں تو آپ کے گھر میں ہی رہیں، پڑوس کا گھر ہے، لیکن کھانا ہم بنا کے بھیجیں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو منظور کر لیا۔ جب اگلی بار حضرت آئے تو پڑوسی بھاگ کے آئے کہ اس بار وعدہ ہے حضرت کے لیے کھانا ہم تیار کریں گے، اور حضرت کے ساتھ جب مریدین بھی آ جاتے تھے، کچھ علماء بھی آ جاتے تھے، 20-25 لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو اس بار حضرت کا کھانا ہم تیار کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے پڑوس کی بات ہے، انکار کر دیا تو اچھا نہیں لگے گا، وہ بھی تو مسلمان ہیں نا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کھانا تیار کر لیجئے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا اور اس کے بعد دسترخوان پہ انہوں نے لگا دیا۔ کھانا جب لگ گیا تو جا کے ان کے خادم نے کہا حضرت سے حضرت دسترخوان لگ گیا ہے تشریف لائیے۔
حضرت آئے اور ساتھ میں جو مریدین تھے، جو علماء تھے، وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور لوگ تو کھانے لگ گئے۔ حضرت خاموش بیٹھے ہیں بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ دسترخوان سے اٹھ گئے۔ تو گھر والے نے، خادم خاص نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ بڑے غصے سے حضرت نے فرمایا کہ تم نے اپنے گھر میں خنزیر کب سے پال لیا ہے؟ تم نے اپنے گھر میں سور کب سے پال لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، ہم نے تو اپنے گھر میں کوئی سور نہیں پالا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کھانے سے سود کی بو آ رہی ہے، سود کی بو آ رہی ہے کھانے سے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب کیسے ہو گیا؟ تو معذرت کی معافی مانگا حضرت، آج کا کھانا ہمارے پڑوس والے نے اصل میں کہا تھا کہ آج ہماری طرف سے آئے گا، اور بعد میں معلوم کیا تو معلوم ہوا بڑے کاروباری تھے اور اپنے کاروبار کے لیے لاکھوں لاکھ روپے انہوں نے بینک سے سود پہ لیا ہوا تھا۔ تو بینک کا لون بھی سودی ہے، وہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کھانے سے سود کی بو آ رہی ہے، اللہ والوں کا دل صاف ہوتا ہے تو صحبت کا تو اثر پڑے گا نا، معلوم ہو جاتا ہے اللہ والوں کو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اصلاح چاہیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اور صحبت کا اثر پڑتا ہے، انسان کو چھوڑو جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے، یاد ہے نا، پتھروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تھے نا، رسول اللہ کے قدم پڑے تو وہ ہلنے لگا۔ علماء کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ کے قدموں کی صحبت ملی، خوشی سے جھوم اٹھا وہ، رسول اللہ کی صحبت ملی، قدموں کی جھوم اٹھا وہ، جان آ گئی ایک طریقے سے۔ ایسی ہی وہ بات تو حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں جب تک ممبر تیار نہیں ہوا تھا، آپ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ کھجور کا سوکھا تنا وہ ہوتا تھا، ممبر نہیں آیا تھا تو اس سے ٹیک لگا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ جب ممبر بن کے آ گیا پہلی جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں رونے کی آواز آ رہی ہے، بلک بلک کے رونے کی آواز آئی ہے۔ تو لوگوں نے غور کیا تو معلوم ہوا وہ جو کھجور کا سوکھا تنا ہے نا، جس سے رسول اللہ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اور آج ٹیک نہیں لگایا، ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اس کھجور کے سوکھے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رسول اللہ کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اترے ممبر سے، جا کے اس کو سینے سے لگایا، چمکارا، اور پھر اس کو جو ہے دفن کروایا۔ تو صحبت کا اثر تو وہاں بھی آ رہا ہے نا، صحبت کا اثر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ حنین سے اللہ کے رسول، یہ حنین کا مقام جو ہے وہ تقریباً مکے سے 30-25 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ وہ جو لوگ گئے ہیں بڑا عمرہ کہتے ہیں نا، جعیرانہ کے مقام۔ تو غزوہ حنین بہرحال، تو غزوہ حنین سے جب لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ صحابہ نے مکے کے باہر پڑاؤ کیا، نماز کا وقت آیا، اذان کہلوائی اللہ کے رسول نے، کفار کے کچھ بچے بھی آ گئے وہاں پر، اور جیسے جیسے یہ مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی نقل کرتے تھے جیسے بھی نقل کرتے ہیں وہ بچے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ جو نقل کر رہے ہیں اذان کی، اور بچے تو چھوٹے تھے، بھاگ گئے۔ ایک اس میں ذرا بڑا بچہ تھا، حضرت ابو محذورہ، بڑے تھے وہ، بھاگ نہیں سکے، پکڑ گئے، وہ شرم آئی بھاگتے ہوئے، پکڑ کے لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بول رہے تھے؟ کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ کہہ رہے تھے میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چلو میں کہہ رہا ہوں، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دہرایا، کر کیا سکتے ہیں، پکڑے گئے ہیں سامنے، دہرایا اللہ اکبر، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان ہو گئی۔ اذان کے بعد اللہ کے رسول نے کہا آپ جاؤ، جا سکتے ہو۔ ابو محذورہ نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جاؤں، آپ کے علاوہ کہیں جانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کی صحبت ملی ہے نا، نبی کی صحبت کا اثر ہے۔ صالحین کے صحبت میں رہو گے تو اثر محسوس ہوگا، صادقین عارفین کی صحبت میں رہو گے اس کا اثر محسوس ہوگا۔ ایسے ہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، نام سنا ہوگا۔ تو ایک دفعہ
ایک شادی میں شرکت کے لیے تھانہ بھون گئے۔ تھانہ بھون میں اس زمانے میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، بڑے عالم تھے، بزرگ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، بڑے بڑے علماء کے پیر تھے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نوجوان تھے، ابھی پڑھ کے فارغ ہو کے آئے تھے اور اللہ نے بڑا علم دیا تھا۔ شادی میں شرکت کے لیے گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا نام سنا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، تو کہا چلو چل کے ملاقات کریں گے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے سمجھ لیا ان کے اندر علم بھی ہے اور فطرت سلیمہ بھی ہے، ان کی طبیعت بھی بڑی سلیم ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا بھائی مولوی رشید بیعت کیوں نہیں ہو جاتے ہو، بیعت ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت بیعت اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ بیعت اگر ہو گیا تو آپ پھر ذکر اذکار شغل یہ سب لگا دیں گے، یہ تسبیح پڑھو، وہ ذکر کرو، وہ ضربے لگاؤ، یہ کرو، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا بھائی میں نے کب کہا ذکر شغل کرو، میں نے صرف بیعت ہونے کے لیے کہا ہے، بیعت ہو جاؤ اور 3 دن ہمارے خانقاہ میں رہو، میں کوئی ذکر کے لیے نہیں کہتا تم کو۔ وعدہ لے لیا، بیعت ہو گئے۔ بیعت ہو جانے کے بعد پہلی رات آئی، خانقاہ میں ہی سو رہے ہیں، پہلی رات آئی، جیسے ہی 3 بجا جتنے وہاں سونے والے تھے اٹھ گئے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ضربے لگا رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، وہیں سو رہے ہیں۔ مولانا رشید پہلے کہہ دیا تھا ذکر و اذکار نہیں چاہیے مجھے، حضرت نے کہا بھی نہیں تھا، تو پہلے دن تو سوتے رہے۔ دوسرا دن آیا، پھر 3 بجے سارے لوگ اٹھ گئے، ضربے لگا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو دل میں آیا کہ نہیں بھائی مجھے بھی پڑھنا چاہیے، خیر دل نہیں چاہتے ہوئے پڑھ لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر 3 بجا، وہی صورتحال، آج دل سے اٹھے اور دل سے انہیں تہجد پڑھی اور ذکر میں شامل ہوئے۔ صبح ہوئی تو حضرت حاجی صاحب سے کہا کہ آپ نے تو سارا ہی کام کرا دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کب کہا تھا آپ کو ذکر کرنے کے لیے، یہ جو آپ نے کیا ہے یہ صحبت کا اثر ہے۔ لوگ تہجد پڑھنے والے تھے سامنے، خود بخود آپ کے دل میں بات آئی کہ ہاں بھائی ہم کو پڑھنا چاہیے، آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا 3 دن ہو گئے، اب آپ جا سکتے ہیں گھر کو۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا حضرت اب تو جانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، اب تو میں نہیں جاتا۔ مسلسل 40 روز وہیں خانقاہ میں رہے اور ذکر و اذکار کرتے رہے۔ 40ویں دن حضرت نے اپنا خلافت دی اور خلیفہ بن کے حضرت لوٹے وہاں سے۔ تو بتانا یہ ہے کہ صحبت کا اثر، صالحین کا اثر، صادقین کے ساتھ رہو گے، جیسوں کے ساتھ رہو گے ویسا اثر پڑنا لازم ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات ہو گئی مکمل، وقت تو ہو گیا ہے، وہ 4 باتیں بھی باقی ہیں جو میں عرض کرنا تھا۔ تو 4 میں سے ایک بات تو یہی ہے کہ صحبت صالح، اصلاح اگر کرنی ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو، عارفین کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ لازم ہے جیسوں کی صحبت اختیار کرو گے، قدرت کا نظام ہے۔ ایک آدمی اگر عالم کا لباس پہننے لگتا ہے نا اور کچھ نہیں کرتا ہے، وہ کرتا پیجامہ ٹوپی داڑھی عالمانہ لباس پہنتا ہے نا، اس لباس کی وجہ سے بھی اللہ بہت سارے گناہوں سے بچا دیتا ہے اس کو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ عالمانہ لباس ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، وہ چاہ کے بھی بہت سارے گناہ نہیں کر پاتا ہے۔ دنیا کیا کہے گی بھئی یہ عالمانہ لباس ہے؟ تو عالمانہ لباس پہننے کا بھی تو عالموں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ہوگا یقیناً۔ صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ ایسے ہی ایک آدمی ہے جو عورتوں کے لباس پہننے لگتا ہے۔ جو آدمی عورتوں کے لباس پہنے گا نا تو آئندہ چل کے عورتوں کی طرح بولنا بھی شروع کرے گا، اور آگے چل کے عورتوں کے انداز حرکات بھی عورتوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ لباس کا اثر پڑ رہا ہے، عورت کا لباس اس نے پہنا، آگے عورتوں کی ساری چیزیں اس کے اندر آنے لگے گی۔ عالم کا لباس پہنا، بہت سارے گناہوں سے اللہ بچا دے گا اس لباس کی برکت کی وجہ سے۔ تو ایسا کام کرو نا، ایسی صحبت اختیار کرو نا جس سے گناہوں سے بچو نا۔ کیوں خامخواہی کے لیے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، غیروں کی نقالی کرتے ہو؟ ان کے بال کے کٹنگ، ان کے لباس کے طریقے، ان کے اور دوسرے طریقے، لات مارو، لعنت بھیجو، یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے لباس کو ہم کیوں اختیار کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔